بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہلدی اور دودھ کے متعلق کچھ اہم اور آزمودہ باتیں جو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور سنیں گے۔ ہلدی اور دودھ کے استعمال اور اس کی افادیت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا ہوگی تاکہ آپ ہلدی دودھ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ پرانے زمانے میں ہماری نانیاں دادیاں ہماری ماؤں سے کہا کرتی تھی کہ سردی آ گئی ہے، دودھ میں ہلدی ڈال کر بچوں کو پلاؤ۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے ہلدی کا ایک چمچ ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے پینے سے جسم میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں چھوٹی موٹی چوٹ سے جو درد ہوتا ہے اس کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کے کہیں اچانک چوٹ لگ جائے تو اس پر ہلدی کا لیپ کرنے سے درد کافی حد تک آرام ہو جاتا ہے، اور نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے ہر قسم کے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینٹی بائیوٹک دوائی ہے جسے ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بخار کی دوائی لینے، نزلہ، زکام، سر درد، جسم میں درد، تو ڈاکٹر اکثر ہی ہمیں ان بیماریوں میں اینٹی بائیوٹک گولیاں یا انجیکشن دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہلدی بھی اپنی ایک خاصیت رکھتی ہے جو اینٹی بائیوٹک میڈیسن کے اثر رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں اکثر گھروں میں سردیوں کے موسم میں ہلدی کو مختلف ڈشز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو سائنس بھی اس کی افادیت کے اثرات نظر انداز نہیں کر رہی۔ آج کل یورپین کنٹریز میں ہلدی بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ ہلدی کی افادیت کے بارے میں آپ کے لیے گوشے گزار چند حکمت کی باتیں۔ اس سے پہلے نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ تو چلتے ہیں حکمت کے حوالے سے چند باتیں۔ اکثر حکیم ہلدی کو کس کس مرض میں استعمال کرتے ہیں؟ 99% حکیم جوڑوں کے دردوں میں ہلدی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ چھاتی کے کینسر میں اس کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جگر کو صاف کرتے ہیں، خون کی کمی پوری کرتے ہیں، خون کی صفائی کرتے ہیں، کینسر کے باعث بننے والے زہر جو اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں جو وزن کم کرنے والی ادویات بناتی ہیں وہ بھی اپنی میڈیسن میں ہلدی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اکثر ہم لوگ اس کو ذائقے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تازہ ہلدی جو ادرک سے قدرے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تقریباً 1 انچ کا، اس کو دھو لیں، دھو کر اس کو کدوکش کر لیں، پھر اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں، رات بھر پڑا رہے تو صبح اس پانی کو پی لیں۔ جس کو شوگر ہو وہ ہلکا سا نمک ڈال لیں، اور جن کو شوگر نہیں وہ تھوڑا سا شہد ملا کر پی لیا کریں۔ دوسرا طریقہ جو اس کو استعمال کا ہے وہ 2 گلاس دودھ، اس میں اسی مقدار کی ہلدی جو آپ نے کدوکش کی ہے یا چوپ کی ہوئی ہے، اس کو رات اس دودھ میں ڈال کر رکھ دیں۔ صبح اس دودھ کو جوش دیں، یعنی صرف گرم نہیں کرنا، کم از کم 5 یا 7 منٹ تک اسے ابلنے دیں۔ جب 5 یا 7 منٹ تک ابل جائے تو اسے نیم گرم نوش کر لیں۔ اس سے کینسر کے مریضوں کا کافی حد تک استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلسل استعمال کرنے سے ہاتھوں کا کینسر ہو یا پھر چھاتی کا، چیسٹ کینسر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہلدی میں بہت سے ایسے وٹامن رکھے ہیں جو زخم کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دودھ میں ہلدی بہت ہی خوش ذائقہ ہوتی ہے جو اکثر پینا چاہیے۔
بس اتنا خیال رکھیں کہ ایک دم پانی میں ڈال کر یا دودھ میں ڈال کر نہ پی لیا کریں، اس سے آپ کی صحت پر منفی اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے حکیم صاحب سے مشورہ کریں اور پھر ہلدی کا استعمال کریں۔ اکثر دوائیاں جو زیادتی یا کمی سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہماری صحت پر منفی اثرات ڈال دیتی ہیں اور بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں، تو پہلے حکیم صاحب سے مشورہ کر لیں تاکہ مقدار اور ٹائم کا صحیح پتہ چل سکے۔